بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہجہ شیریں نہ ہو میرا کیوں کر، شاعری میں زبان اردو ہے، بول بالا جہاں میں ہے جس کا، میری قومی زبان اردو ہے۔ اسی شعر کے ساتھ ہم اپنے آج کے 5ویں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے طلباء، علم بدیع کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم جو ہے صنعت لف و نشر جو ہمارے پاس 5ویں قسم تھی، اس کی ہم لف و نشر کی 2 اقسام تھی، ان میں سے دوسری قسم جو ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ لف و نشر مرتب ہم نے پڑھ لیا، اب لف و نشر غیر مرتب جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں کہ لف و نشر غیر مرتب میں یعنی پہلے مصرعے میں جو ذکر کسی بات کا یا الفاظ کا ہوا ہے، دوسرے مصرعے میں اسی کی مناسبت سے بقیہ لفظ ترتیب سے آتے ہیں، وہ چونکہ ہم نے کل پڑھ لیے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مصرعے میں جو الفاظ یا جو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو دوسرے مصرعے میں اس کی مناسبت سے الفاظ تو آتے ہیں لیکن وہ ترتیب میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ غیر مرتب ہوتے ہیں، ان کی ترتیب نہیں ہوتی ہے، وہ بے ترتیب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ لف و نشر کی وہ قسم ہے کہ پہلے مصرعے میں شاعر چند چیزوں کا ذکر کرے گا اور دوسرے مصرعے میں ان سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر کرے گا، لیکن اس طرح کرے گا کہ ترتیب کا خیال نہیں رکھے گا اور ترتیب آگے پیچھے ہوگی، تو اس صورت میں بھی ہم اسے صنعت لف و نشر کہیں گے، لیکن لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ شعر کی دیکھیں کہ چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی گرتے تھے خاک پر، چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تیغیں جسم سے روحیں تنوں سے سر۔ اب دیکھیں کہ چھپتی تھی، بھاگی جاتی تھی، گرتے تھے خاک پر، چھپنا، بھاگنا اور خاک پر گرنا، یہ 3 الفاظ ہمارے پاس پہلے مصرعے میں ہیں۔ دوسرے مصرعے میں اس کی مناسبت سے الفاظ ہیں قبضے، تیغیں اور جسم اور تنے، قبضیں، جسم اور سر جو بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ چھپتی تھی تو چھپنا یعنی جسم سے روحیں چھپتی تھی۔ اب دیکھو یہاں ویسے ہونا تو یہ تھا مرتب میں، چھپتی تھی تو مطلب جسم سے روح ایسے ہونا تھا، لیکن یہ چونکہ غیر مرتب ہے تو غیر مرتب میں چھپتی تھی ترتیب نہیں ہوتی دوسرے مصرعے میں، تو چھپتی تھی یعنی جسم سے روحیں چھپتی تھی اور جو ہے وہ تیغیں قبضوں سے چھوٹ کر بھاگی جاتی تھی، یعنی موت کی جو قضا کے جو تیر ہیں وہ نکلتے تھے قبضوں سے، کنٹرول سے۔ قبضہ جانتے ہیں نا، قبضہ کسی کے تحویل میں جو لی ہو جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، بھاگی جاتی تھی اور جسم سے روحیں اور گرتے تھے تنوں سے، جو ہے وہ سر جو ہے وہ گر کر کہاں گرتے تھے، وہ خاک پہ گرتے تھے۔ تو مطلب دیکھو اس شعر میں دیکھیں کہ جسم سے روحیں چھپتی تھی، تیغیں قبضوں سے بھاگتی تھی اور جو ہے وہ سر تنوں سے زمین پر گرتے تھے، تو ان کی ترتیب کیا ہے، آپس میں الٹ ہے۔ مثلا ہم کہیں تو چھپتے تھے، یہ ایک ہمارے پاس ایک کراس سا نشان آتا ہے، یعنی چھپتی تھی جسم سے اور قبضوں سے، تیغیں جو ہیں وہ بھاگتی تھی قبضوں سے، تو یہ اس کا اس طرح ایک کراس ہوا ہے، غیر مرتب ہے۔ تو شاعر نے شعر کے پہلے مصرعے میں چھپتی تھی، بھاگتی اور خاک کے الفاظ یعنی گرنے کے الفاظ یا خاک یا گرنے کے الفاظ لائے، دوسرے مصرعے میں اس کی مناسبت سے قبضے، جسم اور سر کا ذکر کیا ہے۔ جیسے جسم سے روحیں چھپتی ہیں یعنی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور وہ موت کی تیغیں قبضوں سے نکلتی ہیں اور تنوں سے سر جدا ہو کر خاک پر گر جاتے ہیں، شعر میں پہلے مصرعے کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں الفاظ تو لائے ہیں، شاعر نے لائے تو ہیں لیکن بے ترتیب، اس لیے یہ لف و نشر غیر مرتب ہے۔ دوسرے شعر کی طرف جاتے ہیں کہ میرے رونے پر جو اس نے ہنس دیا، برق چمکی ابر باراں تھم گیا۔ میرے رونے پر جو اس نے ہنس دیا، میرے رونے پر یعنی شاعر کہتا ہے کہ میرے رونے پر وہ ہنسا تو برق چمکی ابر بارہ تھم گیا، تشبیہ دی ہے قسم کی۔ اب دیکھو رونے کا تعلق
بارش ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے چہرے پر جو ہے وہ سیلاب ہے، بارشوں کا سیلاب ہے، یا ہم کہتے ہیں بارشوں کی طرح اس کی آنسو جو ہے وہ بارش کی طرح برستے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو رونے کو اس نے بارش کے ساتھ اور ہنسنے کو بجلی کے چمکنے کے ساتھ، انہوں نے یہ لفظ دونوں آپس میں مناسبت لائی ہے، لیکن ترتیب نہیں ہے، یہاں پر بھی ترتیب کیا ہے وہ الگ ہے۔ مطلب شعر کے پہلے مصرے میں شاعر نے رونے اور پھر ہنسنے کا ذکر کیا، اور اگلے مصرے میں پہلے چمکنے کا ذکر کیا اور پھر بارش کا ذکر ہے۔ بجلی کے چمکنے کو ہنسنے کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے اور بارش کو رونے کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ شعر میں رونے کے ساتھ ابر بارہ اور ہنسنے کے ساتھ برق کا چمکنا لایا ہے، گویا یہ صنعت لف و نشر غیر مرتب یا معکوس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، مکھڑا وہ بلا زلف سیاہ فام وہ کافر، مکھڑا وہ بلا زلف سیاہ فام وہ کافر، کیا خاک جیے جس کی شب ایسی سحر ایسی، کیا خاک جیے جس کی شب ایسی سحر ایسی۔ اب مکھڑا چہرے کو کہتے ہیں، مکھڑا وہ بلا سے مراد خوبصورت، وہ بلا کا خوبصورت ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، وہ بلا کا خوبصورت ہے۔ مکھڑا وہ بلا زلف سیاہ فام وہ کافر، زلف سیاہ فام وہ کافر، کیا خاک جیے جس کی شب ایسی سحر ایسی۔ مطلب ایک انسان کا چہرہ بہت خوبصورت ہے اور زلفیں بھی جو ہے وہ کالی زلفیں ہیں، اور کہتا ہے کہ پھر کیا خاک جیے، ہم جیسے لوگ خاک پھر وہاں جئیں گے کہ جس کی شب کیسی ہے، زلفوں کی طرح کالی ہے اور چہرہ اس کا جو ہے صبح کی روشنی کی طرح تازہ ہے۔ تو شعر میں شاعر نے پہلے مصرے میں مکھڑے اور پھر زلف سیاہ فام کا ذکر کیا ہے، اور اسی نسبت سے شب اور سحر کا دوسرے مصرے میں کیا ہے۔ گویا مکھڑے کو مناسبت ہے سحر کے ساتھ، مکھڑے کو سحر کے ساتھ، اور زلف سیاہ فام کو مناسبت ہے شب کے ساتھ، لیکن دوسرے مصرے میں ترتیب کا صحیح خیال نہیں رکھا گیا۔ آخری شعر دیکھیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اقبال کہتے ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یہاں پر یہ دنیا اور وہ دنیا دو الفاظ لائے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے مرنے اور جینے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ دنیا سے مراد ہم جو اس دنیا میں جی رہے ہیں یہ دنیا ہے، اور وہ دنیا سے مراد مرنے کے بعد جو روز محشر آئے گا، اس کے بعد جو زندگی ہے، جو ہمیشہ ابدی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ اقبال اپنے شعر کے پہلے مصرے میں یہ دنیا مراد اس دنیا اور وہ دنیا مراد اس دنیا کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے مصرے میں مرنے کی پابندی اور جینے کی پابندی کا ذکر کیا اس مناسبت سے۔ گویا شاعر نے دنیا سے مراد اس دنیا کا ذکر کیا اور اس کی مناسبت سے جینے کا لفظ لایا ہے۔ دوسرے مصرے میں وہ دنیا مرنے کے بعد وہ دنیا کا ذکر کی مناسبت سے مرنے کا ذکر کیا ہے، اور وہ دنیا اور وہ دنیا میں جانے کے لیے انسان کو اس دنیا سے مرنا پڑتا ہے، تب انسان اس دنیا کی دہلیز پر قدم رکھ سکتا ہے۔ یہاں مرنے کی پابندی اور وہاں جینے کی پابندی، تو وہاں پر انسان کیا ہوگا؟ ہمیشہ جیے گا، اور یہاں پر ہمیں مرنا لازمی ہے۔ تو میر کی اسی شعر کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں کہ موت کو کس سے رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ خدا حافظ۔